السلام علیکم ناظرین، قانون دان کے ساتھ میں ہوں سلمان احمد مان۔ ناظرین، آج کل پھر وہی ایشو دوبارہ سے نظروں میں ہے جو کہ آج سے 4 ماہ پہلے نظروں میں تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ کے لیے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ان کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے بائی دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اور بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز جو پاکستان میں بار کو ریپرزینٹ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی طرف سے احتجاج ہے۔ یہی احتجاج پہلے بھی کیا گیا تھا جب 4 ماہ پہلے کنسیڈریشن ہوئی۔ وہ اجلاس بے نتیجہ نکلا، اور دوبارہ جو اجلاس ہونے جا رہے ہیں وہ آج سے 3 دن بعد ہے، اور آج ہم اس مدعے کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جو اعتراضات ہیں بار ایسوسیشنز کے یا بار کونسلز کے، ان کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، کیا ان میں کوئی ایکچوئل بات ہے بھی، یا صرف یہ الیکشنز کے لیے یا مختلف دوسری چیزوں کو اپیز کرنے کے لیے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں۔ مدعے پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنے اسٹوڈیو میں موجود مہمان جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ویمن ان لا نیٹ ورک کی ہیڈ ندا عثمان چودھری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلمان۔ ہمارے ساتھ دوسری جو مہمان ہیں بیرسٹر مریم سلمان صاحبہ، آپ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، پریکٹیشنر ہیں، روزانہ آپ ان کو عدالتوں میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ میں اس ساری جو ڈسکشن ہے اس کو شروع جو ہے اس پوائنٹ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو سپیریئر کورٹس ہیں ان میں بڑی تعداد میں، یا اگر سپریم کورٹ کی خاص طور پہ بات کی جائے تو اس میں خواتین ججز کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے بات شروع کرتے ہیں۔ میں ابتدا میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہ جو سوال ہے یہ میں کیوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے جو ویمن ان لا ایوارڈ شروع کیے، اس میں آپ لوگوں نے ایک رسالہ چھاپا، اس میں ایک آرٹیکل تھا، اس میں ایک ہماری کالیگ جو ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں ہمارے مختلف سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں ان کے مختلف حصے جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کیسے ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس میں بیٹھے جو ججز ہیں وہ کس طرح سے مختلف لاز کی انٹرپریٹیشنز کرتے آئے، اور اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کیسے ایک پورا میساجنسٹک بیہیویئر جو ہے اس کو پروان چڑھایا گیا، اور ایون کہ خواتین کو قتل کرنے کے جو مقدمات تھے ان میں غیرت کے نام کی بنیاد بنا کے یا ایک پراپر ڈیفینسز اس طرح کے کریٹ کیے گئے بائی دی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں، اور ایک پوری جورسپروڈنس اس کی بیسس کے اوپر ڈیولپ ہو گئی، پھر لیجسلیشن لانی پڑی ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس پہ میں آپ لوگوں کے جو ویوز ہیں وہ جاننا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ابھی تک ہم کوئی خاتون جج نہیں لا سکے، اور بالکل پاکستان کی انسیپشن سے جی، مطلب 70 سے اوپر سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، اور آج تک کبھی کسی فیمیل جج کو ہم نے ان کی ریپرزنٹیشن نہیں دیکھی ہے۔ شیئر امبیلنس ہے، اور مطلب اگر ہم دیکھیں گلوبل ٹرینڈ کیا ہے یا ہمارے اڑوس پڑوس کے جو ممالک ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو جنوبی ایشیا میں جو بھی ہیں، انڈونیشیا ہے، انڈیا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش، ان میں سنس مینی ایئرز، ڈیکیڈز جو ہے فیمیل ریپرزنٹیشن ہے، اور وہ ضروری ہے کیونکہ عورتیں حصہ ہیں۔ جیسے آپ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی ہونی چاہیے، ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے۔ مے بی ندا ول ایڈ ٹو دس۔ بالکل، دیکھیں معاشرے میں تقریباً 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو ان اداروں میں ان کی نمائندگی نہیں ہوتی ہے تو جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے اسے وہ بھی امپیڈ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جورسپروڈنس ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ زیادہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہماری جو ججمنٹس ہیں اس کا حصہ اس میں خواتین کی واضح شامل نہیں ہے۔ تو وی آر آلسو رابڈ آف این اپرچونٹی کہ اس میں وہ خواتین کے وہ لیوڈ ایکسپیرینسز اور جن اثرات سے وہ گزرتی ہیں، اگر اس کو ان کی شمولیت نہیں ہوگی تو ہم اپنی جورسپروڈنس بھی اس کوالٹی کی نہیں اچیو کر پائیں گے، اور ادارے پہ جو پبلک کانفیڈنس ہے وہ آپ کی آدھی آبادی کا تو پھر ہوگا نہیں۔ تو ادارے کی اپنی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں نمائندگی کو یقینی بنایا جائے، اور نہ صرف وہی خواتین کی حد تک بات میں وہ نہیں کروں گی، بالکل
بالکل صحیح بات ہے. ریپرزنٹیشن صرف خواتین سے شروع یا خواتین پہ ختم نہیں ہوتی ہے, ریپرزنٹیشن مائنورٹیز کی بھی ہونی چاہیے. پروونشل جو ٹھیک ہے ان کا کنسرن ہے بارز کا کہ جی پروونشلی بھی ریپرزینٹ, تو ریپرزنٹیشن اگر گول ہے تو پھر اس کا جو طریقہ کار ہوگا, جو پروسیس فار ریفارم ہوگا, وہ پھر بہت لمیٹڈ نہیں ہو سکتا. سو دس از ویئر وی اسٹینڈ. ہم عمومی طور پہ جب بات کرتے ہیں کہ ہماری جو سپیریئر کورٹس ہیں, نیچے والی بھی کورٹس ہیں, ان کے سامنے مختلف قسم کے مقدمات آتے ہیں. وہ صرف ٹیکس میٹرز نہیں ہیں, بلکہ اب تو ایسی انٹرپریٹیشن سے شاید فائنینشیل جو میٹرز ہیں ان کے اوپر بھی بڑا فرق پڑتا ہے کہ ایک خاتون کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کس طرح سے اس کو الگ لے کے جائے. لیکن جب انہوں نے ایک بہت بڑی ورائٹی کے جو کیسز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, سپریم کورٹ کے 17 ججز ہیں, انہوں نے وہاں پہ جو ریپ کے مقدمات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے وہاں پہ جو فیملی کے مقدمات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے, انہوں نے وہاں پہ جو انہیریٹنس کے ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں, کیا صرف جو ایک پرسپیکٹیو ہے, صرف جو مردانہ پرسپیکٹیو ہے, کیا وہ انف ہے؟ یہی ہم بات اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انف نہیں ہے اور کسی صورت یہ ہو بھی نہیں سکتا. اچھا, ابھی تک ہمیں یہ ضرور ایک تنقید ملتی تھی کہ کوئی عورتیں ہیں نہیں, جو ہمیشہ یہ ہمیں ایون کہ ویمن ان لاء ایوارڈ میں بھی ہم نے یہی چیز بہت مدعا کو سامنے لے کے آئے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی کوئی عورتیں اتنا کسی کا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایپیکس کورٹ میں ان کی نمائندگی ہو. لیکن اب ہمارے سامنے ایک ہے اس طرح کی آنریبل جج ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور ان کا پروپوز کیا گیا ہے, تو وہ بھی آرگیومنٹ پھر نگیٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اور یہ آرگیومنٹ ایکچولی بہت پہلے سے ہی نگیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ صرف جج ہونا شرط نہیں ہے. اگر آپ آئین میں دیکھیں تو 15 سال کی اگر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ ایون ایز اے پریکٹسنگ لائر بھی آپ کو نامزد کیا جا سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ادارے ہیں جنہوں نے نامزدگی کرنی بھی ہے, یا جیسے چیف کے پاس بڑے اختیارات ہیں نام موو کرنے کے, تو وہاں پہ بھی اور ان اداروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہے. کسی بھی ریفارم پروسیس میں نمائندگی نہیں ہے. 2% تو نمائندگی آپ کی صرف بار کاؤنسلز میں خواتین کی پاکستان بھر میں. تو اسی طرح جب آپ اس سارے پروسیس سے ہی آؤٹ ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی ریپرزنٹیشن یا آپ کی آواز یا آپ کے کنسرنس پہنچتے نہیں ہیں. بہت پہلے فخرالنساء صاحبہ کے ٹائم پہ بھی یہ سوال اٹھے تھے, اور اسی طرح ہماری ابھی ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ایڈوکیٹ کو ہی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ خواتین نہیں ہے یا وہ جج ہی ہوں گی تو پھر ہوگا. اٹس اے بگر پرابلم, اور اس میں سسٹمک اور اسٹرکچرل بہت سارے اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج تک وہ خواتین انویزیبل رہیں یا اس طریقے سے شاید آگے نہیں آ سکیں جس طریقے سے ان کی ویزیبلٹی ہونی چاہیے. آپ نے بات کر بھی دی کہ آرٹیکل 175A اور آرٹیکل 177 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے, جو کہ پرووائڈ کرتا ہے کہ کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے جج بننے کے لیے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے. سو اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایکچولی آرٹیکل 175A کیا پرووائڈ کرتا ہے اور 177 جو ہے اس کے اندر جو کوالیفیکیشن پرووائڈ کی گئی ہے وہ ایکچولی ہے کیا. سو نیتا اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ تھوڑا بتائیں کہ کیا 175A کیسے آیا اور اس کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ کیا. دیکھیں 175A جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے آفٹر میتھ میں یہ اس شک کو ایڈ کیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن کے اندر. اس سے پہلے جو طریقہ کار تھا ججز کو اپوائنٹ کرنے کا سپیریئر کورٹس میں وہ یہ تھا کہ تب بھی ڈسکریشن ہی تھا کہ جو چیف جسٹس تھے وہ ایک پینل, ایک مطلب لوگ کچھ نام جو تھا ان کا پینل پروپوز کرتے تھے ٹو دا پریزیڈنٹ, اور پھر اس میں سے دا پریزیڈنٹ ہیڈ دا پروگیٹو ٹو پک اینڈ چوز اینڈ سلیکٹ وچ پرسن وڈ دین بی اپوائنٹڈ. تو اس ایگزیکٹو ایک طرح انٹرفیئرنس کو کرب کرنے کے لیے, پولیٹیکل انفلوئنس کو کرب کرنے کے لیے, اور اس ٹائم پہ کیونکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا سلوگن تھا اور فیکٹر تھا, اور جو کہ ہونا بھی چاہیے, تو وہ ایگزیکٹو کی پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے یہ نیا ایک کمیشن اسٹیبلش ہوا تھا جس میں نمائندگی ہونی تھی, ایک کنسلٹیٹیو پروسیس ہونا تھا, نہ صرف چیف کا بلکہ اس میں سینئر ججز, فارمر ججز, اٹارنی جنرل, لا منسٹر اور آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کی بھی جو نمائندگی تھی اس کو یقینی بنایا گیا تاکہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس سے مشاورت کے ذریعے ناموں کو سامنے لایا جائے, نہ کہ ایک بندے کی وہ جو ہے سواب دید ہو. تو یہ ایک پروسیس انویزج کیا گیا, اور اس کے بعد یہ ختم نہیں ہو جاتا 175A میں. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جب JCP نام اپنے
اسٹیبلش کر لے کہ بھئی یہ ہیں، وہ آگے پارلیمنٹری کمیٹی کو جانے جس میں مزید سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی نمائندگی. وہ اور بات ہے کہ اس کے بعد جو سکسیسو ججمنٹس آئیں اس میں پارلیمنٹری بالکل، لیکن پھر بھی جے سی پی کی حد تک بھی دیکھیں تو چلیں ایک کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے وہ انویزج کیا گیا، اور اس میں اب نامزدگی کے لیے ایلیجبل کون لوگ ہیں وہ آپ کو ملے گا آرٹیکل 177 کے اندر. وہ بہت سادہ سا ہے اس میں کہ آپ کو پاکستانی شہریت آپ کی ہونی چاہیے، یو شوڈ بی اے پاکستانی سٹیزن. اگر آپ جج ہیں ہائی کورٹ کے 5 سال تک کے تو آپ تب بھی ایلیجبل ہیں، اور یا پھر آپ اگر ایڈوکیٹ ہیں، آپ کی پریکٹس ہے 15 سال کی ہائی کورٹ لیول تک کی، تو ایز اے لائر بھی جو ہے آپ ایلیجبل ہو سکتے ہیں. بس یہ اتنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. اس سے آگے اب وہ ڈسکریشن کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، آربیٹری ہے، وہاں پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، جو کہ جہاں پہ سارا ایشو آتا ہے. جو لیک آف ٹرانسپیرنسی کی بات کی جاتی ہے وہ اس سٹیج پہ کی جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف جے سی پی تک ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس سے پہلے جب ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان رولز جو کہ 2010 میں آئے، اس میں رول 3 جو ہے وہ چیف جسٹس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے یہ پروگیٹو کے نام انہوں نے پیش کرنے ہیں، پروپوز وہاں سے ہوں گے. تو وہ پھر بات گھوم پھر کے وہی آ جاتی ہے کہ جو ڈسکریشن پہلے تھی وہی ڈسکریشن اب بھی چیف صاحب کے پاس ہے. وہ نام دیں گے، پھر وہ آگے جے سی پی میں ڈبیٹ ہوں گے، پھر وہاں پہ جب کنسنسس ہوگا وہ آگے پارلیمنٹری کنسنسس سے میں بلکہ کلیئر کر دوں جو ورڈ وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ میجورٹی رول ہے وہاں پہ. بالکل کہ ٹوٹل 9 ممبر ہیں جے سی پی کے سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے، اور جس طرف 5 ووٹ کر دیں گے وہ جو ڈیسیژن ہوگا مانا جائے گا. میجورٹی ریکوائرڈ ہے کہ اپوائنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سو یہ نہیں ہے کہ شاید 9 کے 9 ایک ہی بات کریں گے تو بالکل یہ کلیئر کرنا ضروری ہے. جو جس طرف میجورٹی ہوگی وہ ڈیسیژن ہوگا. یس، اور اس میں کہیں سینیورٹی پرنسپل کی کہیں ذکر نہیں ہے. مطلب یہ اٹس جسٹ کہ ایک ووٹنگ ہوگی اور اس کے اوپر جو میجورٹی ہے مطلب جس طرف ان کی رائے جائے گی وہاں پہ. بالکل، یہ ایک مسکنسیپشن کامن ہے، ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا تو اس کو کر دیں کہ 175A میں بالکل سینیورٹی کی بات صرف ایک جگہ پہ ہے، وہ ہے جہاں پہ چیف کی آپ نے تعیناتی کرنی ہے. کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی عدالت کا، ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، اس کا جو چیف جسٹس ہوگا صرف وہ سینیورٹی کا لفظ جو ہے اس کے کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر 18ویں ترمیم کے بعد. اور لینگویج بڑی کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن کی. جو 177 آپ دیکھ لیجیے، 175A کے جو اس کا پریسیڈنگ پیراز ہیں وہ دیکھ لیجیے، اور 175A3 آپ دیکھ لیجیے. A3 بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر. The President would shall appoint senior most judge of the Supreme Court as the Chief Justice of Pakistan. اگر یہاں پہ نیچے دوسرے فرض کر لیجئے کہ سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی سینیورٹی پرنسپل ریکوائرڈ ہوتا تو اسی قسم کی لینگویج وہاں پہ بھی ہوتی. بالکل، اور 177 میں بھی ہوتی ہے. سینئر موسٹ جج آف دی فرام دی ہائی کورٹس وڈ بی اپوائنٹڈ اور دی چیف جسٹس آف دی پروونس وڈ بی اپوائنٹڈ ٹو دی سپریم. نہیں، یہ میں بالکل واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سینیورٹی پرنسپل جو بھی ہیں حضرات جو سینیورٹی پرنسپل یا اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس میں ان کی آرگیومنٹس میں کوئی لیگل گراؤنڈنگ نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کانسٹیٹیوشن کا نہیں ہے حصہ، اس میں کچھ نہیں، تو دیر از نو لیگل بیسس ٹو دیٹ آرگیومنٹ. بالکل، مجھے بڑی بلکہ مذائقہ کی ایسی بات لگتی ہے کہ یہ تو سینیورٹی پرنسپل ایسے شو کرتے ہیں جیسے کہ کوئی وائلیشن ہوگی پتہ نہیں کسی سیکریٹ اس رول کی جو کہ ہے بھی نہیں. مطلب اٹس جسٹ اے ڈیمانڈ آف دا بار. بالکل ڈیمانڈ ان کی ہے، لیکن یہ کوئی اس کی کوئی جیسے مریم نے کہا کہ لیگل بیسز نہیں ہے. لیکن جس چیز کی لیگل بیسز ہے اس کو کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں. اب ہماری کانسٹیٹیوشن بڑی کلیئرلی کہتی ہے آرٹیکل 25 میں اور آرٹیکل 34 جو ہے اس میں کہ جو ایکوالٹی آف سٹیزن ہے، بالکل، اور اس میں افرمیٹیو ایکشنز اگر آپ 25 کی آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس میں افرمیٹیو ایکشن لینے کو باقاعدہ امپاور کیا گیا ہے کہ اسٹیٹ کر سکتی ہے. اینڈ وی فیل کہ جے سی پی اینڈ آپ کے سپریم کورٹ اینڈ بار کاؤنسلز بینگ پبلک باڈیز، وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی ہے یہ ریکوائرمنٹ کہ وہ انشور کریں اس چیز کو. دوسرا like now is the moment to exercise that power. Exactly. آپ لے کے جائیے اور 34 اختیار ہے، کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ چیز دیتا ہے تو آپ اس کو استعمال کیجیے. اور 34 جو میں کہہ رہی تھی وہ بھی یہی کہ پارٹیسپیشن آف ویمن ان نیشنل لائف کو یقینی. تو جو پرنسپل ایکچولی ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں ہے اس پہ بات نہیں کریں گے،
اس کے اوپر ہم ایکیوز کرتے ہیں جی جینڈر کارڈ کھیل رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, اس کو نہیں انسسٹ کریں. یہی انسسٹنس اور یہی جو اتنا ہم دیکھ رہے ہیں جو شور مچا ہوا ہے, یہ آرٹیکل 25 اور 34 کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ایک ایسے امیجنری سینیورٹی پرنسپل جو اپلائی بھی نہیں کرتا, جس کی آئین میں کوئی بیسس نہیں ہے, قانون میں کوئی بیسس نہیں ہے. خاتون کارڈ والی جو بات ہے نا, اس پہ دوبارہ واپس آؤں گا کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے, اور آج کل کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید اور بہت ساری چیزیں ہیں, ڈسکشن ہے. ایک جو چیز میں خاص طور پہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, یہ ایشو بلکہ ہوا 2019 میں. جسٹس قاضی امین صاحب لاہور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو گئے اور 5 سال انہوں نے سرو کیا ہوا تھا, اور ان کی نامینیشن جو ہے وہ JCB کی طرف سے ہوئی, چیف جسٹس پاکستان نے کی, اور ان کو اپوائنٹ کیا گیا ان دا سپریم کورٹ بائی دی میجورٹی JCB. پورا جو پروسیس تھا اس کے ذریعے, اس سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا موجودہ سروس میں ہائی کورٹ میں جج ہونا ضروری بھی نہیں ہے. بالکل, آپ اگر 5 سال سرو کر کے ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا, فرض کر لیجیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 5 سال جو ہے وہ سرو کر لیا, اب شاید آپ آگے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے وہ چھوڑ دیا, تو پھر بھی آپ کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. اور جو لینگویج ہے پھر وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ 2 مختلف مواقعوں پہ ملا کے 5 سال آپ کی سروس ہائی کورٹ کی بنتی ہے, تو پھر بھی آپ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. تو یہ لینگویج, اس سے زیادہ لینگویج کلیئر نہیں ہو سکتی تھی کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور پھر اس کے اوپر سینیورٹی کی بات کرنا, اور یہ وہ پھر وہ مضاحکہ خیز بات بن جاتی ہے کہ اتنی کلیئرٹی کے بعد اور اتنے سینئر وکیل جو ہیں ہمارے, وہ بیٹھ کے اس چیز کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی یا دیگر. اسی سے یہ چیز بھی جڑی ہے کہ جو لینگویج ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے سلمان, اور آپ نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ کلیئر ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مسکنسیپشنز ہیں, اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ کو ایلیویشن کے ساتھ انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہیں. دوسرا پھر وہ یہ ایک ایشو آف رسپیکٹ اینڈ آنر بھی کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی آؤٹ آف ٹرن جونیئر کو اوپر لے آئے اور سینئر کی بے حرمتی ہو گئی اور سم تھنگ لائک دیٹ, جو کہ بالکل ایک غلط تاثر ہے کیونکہ کوئی ٹرنز نہیں ہے. کوئی آؤٹ آف ٹرن کہنا بالکل غلط ہوگا کیونکہ کوئی باریاں نہیں لگی ہوئی. سپریم کورٹ میں فریش اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ایلیویشن کا ورڈ بھی غلط ہے, اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک جج ورسز اندر جج مقابلہ ہے ہی نہیں. دس از اے کیس ٹو کیس بیسس سچویشن, ایوری بڈی از بینگ لکڈ ایٹ آن دیئر انڈیویجول میرٹس. کیونکہ اگر اس طرح ہو تو پھر تو کوئی ایڈوکیٹ کبھی اپوائنٹ ہی نہ ہو سکے نا, کیونکہ ایک ایڈوکیٹ تو ہمیشہ ایک جج کے مقابلے میں پھر آپ ہمیشہ یہ کہو گے کہ جی ایڈوکیٹ کو لے آئے اور جج کو نہیں کیا, تو یہ تو دیکھیں نا اس طرح تو سسٹم ہی نہیں چلے گا. آرگیومنٹ ہمیشہ میرٹ کے اوپر ہونی چاہیے. جو بھی آنریبل جج ان کویسچن ہو, ان کا میرٹ اگر یہ چیز لے کے جائے گی تو اس میں ہمیں ہی ایونچولی فائدہ ہے, جوڈیشری کو ہی فائدہ ہے. بیکاز اگر آپ ایک کنویئر بیلٹ بنائی ہوئی ہے صرف ایلیویشن کے لیے, تو اس میں تو کوئی نہیں. ہمیشہ ویسے بھی ہمارا جو پروسیس ہے آف ایلیویشن فرام اے لائر ٹو اے جج, اف این اٹ از ان ہائی کورٹ کی جب بات ہو, تو وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر ایلیویشن ہوتی ہے تب. تو ایٹ لیسٹ جب بعد میں اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے فرام ہائی کورٹ ٹو سپریم کورٹ, تو وہ میرٹ بیس پہ ہی ہونا چاہیے, انلیس کہ کوئی آرگیومنٹ ہو جس کی کوئی لیگل گراؤنڈنگ ہو اپوزنگ اٹ. بالکل سیم اسی طرح سے بات کرتے ہوئے کہ اب جب ہائی کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, تو کسی وکیل جس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا یا جن کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, تو کیا ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ جو اپوائنٹ ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں وہ دوسرے وکیلوں سے کوئی کمتر وکیل تھے؟ نہیں, یہ وہی تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دس از, دیکھیں ہولسٹک ریفارم تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے یہ آنر اور رسپیکٹ اور ایسی چیزیں اس فیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کری ہوئی ہیں کہ جی اس کو کر دیا اور اس کو نہیں کیا اور اس کو کنسیڈر کر لیا. This is going to be a very big hindrance in terms of coming up with an actual جسے کہتے ہیں نا کرائٹیریا فار نامینیشنس, کیونکہ اٹس یو نیڈ ٹو ڈسکنیکٹ دیز ٹو ایشوز. اس میں کوئی میرٹ کی مطلب کوئی رسپیکٹ کی اور آنر کی وائلیشن نہیں ہو جاتی کہ اگر ایک کو کر دیا اور دوسرے کو نہیں کیا. اٹ شوڈ بی انڈیویجول کیس ٹو کیس سینیریو کہ ہر بندے کو اس کے میرٹس پہ گیج کیا جا رہا ہے, نہ کہ ویزا وی اور ان ریلیشن اور اوور ان ادر جج. تو وہ جو ہم کمپٹیشن پچنگ آف ججز جو ہے نا وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے کانٹروورسی بھی بڑھتی ہے اور وہ اٹس جسٹ کنفیوزز تھنگز اینڈ اٹ میکس the process very difficult to achieve the outcomes which are intended. Yes. بالکل. So
ایک اور جو بڑی بات جب بھی یہ ڈسکشن آتی ہے تو ہوتی ہے جی کہ یہ الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس کی وائلیشن ہے. سو واٹس یور ٹیک آن دس کہ واٹس دی ریلیونس آف الجہاد ٹرسٹ کیس آج کے دور میں 18ویں ترمیم کے بعد؟ جو یہ الجہاد ٹرسٹ کیس ہے جس کو ججز کیس بھی کہتے ہیں پاپولرلی، اس کے اندر ڈسکشن زیادہ چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ پہ پرائمری ڈسکشن، اور اس میں یہی ہے کہ کنسلٹیشن کے اوپر ہونی چاہیے بٹوین دا چیف جسٹس اینڈ دا پریزیڈنٹ. بالکل. تو لیکن وہ بعد میں 18ویں ترمیم سے جب جوڈیشل کمیشن فارم ہو گئی تو وہ چیز از ناٹ ریلیونٹ اینی مور. ججز جو کیس ہے الجہاد ٹرسٹ کیس، وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہے جی کہ وہ موجودہ جو اس وقت کا نظام تھا اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. سو اب جو موجودہ نظام ہے اس کو جو کیس انٹرپریٹ کرتا ہے وہ تو جسٹس منیب اختر کیس ہے. جسٹس منیب اختر کیس جو ہے وہ بالکل جو بات آپ نے پہلے کی وہ یہی بات کرتا ہے کہ دیٹ از اے فریش اپوائنٹمنٹ اور اس کا نیچے والی اپوائنٹمنٹ یا نیچے درجہ بندی جو تھی اس سے کوئی تعلق نہیں. سو بالکل وہی بات. الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اس وقت کا جو موجودہ نظام تھا اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے. جسٹس منیب اختر صاحب کی جب ان کی بھی آؤٹ آف ٹرن جسے کہا جا رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ایلیگیشن تھی، اپوائنٹمنٹ تھی، سوری ایلیگیشن کا جو کہ غلط ورڈ ہے. جو ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ان کو بھی چیلنج کیا گیا اور پھر اس میں جو انٹرپریٹیشن کی گئی وہ یہ کہی گئی کہ جو ندا نے ورڈ یوز کیا کہ دیٹ از اے فریش اپوائنٹمنٹ. بالکل میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہمارا ایک سسٹم آف جوڈیشل پریسیڈنٹ ہے جو آپریٹ کرتا ہے، جس میں ہماری جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی وہ یہی ہے کہ جو لیٹر ان ٹائم لا ہوگا وہ پریویل کرے گا. تو جو بعد کا لا ہے یا جو لیٹسٹ لا ہے آپ کا وہ آپ کی کرنٹ ایگزسٹنگ لیگل پوزیشن ہے. اور اسی بات پہ میرا سب سے بڑا اعتراض بھی ہے کہ اس وقت کے لا کے حساب سے مطلب اس میں ریفارم کی ضرورت ہے کہ نہیں وہ ایک سیپریٹ سوال ہے، لیکن کیا اس وقت کے ایگزسٹنگ قانون اور آئین کے حساب سے جو سی جے نے کیا یا جو جے سی پی کر رہا ہے کیا وہ آئین کی یا قانون کی خلاف ورزی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. وہ ایگزسٹنگ قانون کے حساب سے جو کر رہے ہیں اس میں مداخلت بلکہ آئین کی خلاف ورزی ہے. سو اٹس دی ادر وے اراؤنڈ اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور جو کہ بار ایسوسیشن جو دھمکا رہی ہیں یا جو بات کر رہی ہیں جی کہ ہم اس دن عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، تالا بندی ہوگی یا دیگر چیزیں، سو دیٹ از ایکچولی دی وائلیشن. اور یا پھر پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی. مطلب اس میں یہ ہے کہ بار کو اس چیز کو ایک سیاسی پہلو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ چھوڑ دیں چیز جوڈیشل کمیشن کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کو. یہ ووٹنگ جیسے آپ نے ابھی سمجھائی ہے جو یہ ووٹنگ ہے اس کے اوپر یہ چھوڑ دیں، اس چیز کو اتنا سیاسی اس کا اینگل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے نزدیک. دیکھیں بالکل گریونس اگر جائز ہے نا تو اس کا طریقہ کار بھی جائز ہونا چاہیے ایڈریس کرنے کا. سو فار ایگزامپل اف دے ڈو ہیو اے پرابلم کہ جی یہ طریقہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے یا آربیٹری ہے، بہت زیادہ پاورز ایک بندے میں کانسنٹریٹ کرتا ہے، تو یا تو آپ پٹیشن لائیں اور یہ جو ججمنٹس ہیں جو یہ پاورز کانسنٹریٹ کرتے ہیں منیر بھٹی کیس وغیرہ ان کو آپ اوور رول کرنے کے لیے پٹیشن لائیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئینی ترمیم کی جو ہے کوشش اگر آپ نے کرنی ہے آرٹیکل 175 اور 177 کو ریفارم کرنا ہے تو اس کے لیے تو پارلیمنٹ از دا فورم. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جے سی پی کو اٹیک کرنا یا اس کے گرد گھراؤ کرنا یا اسٹرائکس کال، مطلب جے سی پی کے پاس کیا کانسٹیٹیوشنل پاور ہے ٹو کم اپ ود دا ریفارم دیٹ دے وانٹ. اس کے لیے تو پارلیمنٹ میں پراپر فورم کے تھرو جائیں اور وہاں پہ اپنا لانچ کریں کمپلینٹ. نیتا بلکہ مجھے یاد ہے کہ آپ آسما جہانگیر کانفرنس پہ تھی اور کچھ بڑے بڑے دیگر وکیلوں نے کچھ وعدے بھی آپ سے کیے، سو ان کا کیا بنا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو آپ ہم سے کہہ رہے تھے کیا وہ آپ کی حقیقت ہے یا اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی حقیقت ہے؟ اور یہ سوال میرا آسما جہانگیر کانفرنس سے بھی ہوگا کہ اب 2022 میں وہ اس حوالے سے مطلب کیا سٹانس لیں گے، کیونکہ یہ مطلب آئی ایم کنفیوزڈ کہ اس وقت you were all for gender mainstream. Exactly. نہیں، میرا ایک یہ ضرور سوال ہے کہ اگر مطلب جو ہم ہیں اس وقت آنریبل جج ان کویسچن
کیا وہ اگر ایک میل جج ہوتے تو کیا اتنا ہی کرائسس ہمیں ملتا, کیا اتنا ہی اس چیز کے اوپر اپوزیشن ہوتی بار کی؟ کیونکہ ایسا تو مطلب دیر ہیو بین کاؤنٹلیس ٹائمز جب پہلے سینیورٹی پرنسپل کو بائی پاس کر کر آپ نے اپوائنٹمنٹ کی ہے آف میل ججز, تو تب تو اتنا نہیں تھا بحران برپا, تب تو کوئی اتنا نہیں تھا. اگین آئی وڈ سے کہ سینیورٹی پرنسپل بائی پاس کرنا بھی از ناٹ the right way to put it. I mean, in their language it is, but point is کہ there is no seniority principle that is مطلب اس کی لیگل کوئی نہیں ہے ground. That's what you're saying. جس چیز کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اسی سال میں سندھ ہائی کورٹ سے ایک جو جج ہیں ان کو سپریم کورٹ لایا گیا, ان کی نامینیشن کنسیڈر کی گئی, نامینیشن تھرو ہوئی. سب سے مزے کی بات دیکھیں, اس سارے دورانیے میں جب سندھ سے جو جج تھے ان کو لے کے آیا گیا, کمپوزیشن آف دی جے سی پی ڈڈ ناٹ چینج, اور ایک جج کو تھرو کر دیا گیا اور ایک کو تھرو نہیں کیا. بالکل ایسے. اور کیونکہ انٹرسٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ وہ جو میٹنگز آف دی میٹنگ تھے جے سی پی, وہ ہم نے دیکھے کہ اس میں ڈسکشن کیا تھی. کسی ایک شخص کی طرف سے بھی کوئی ایسی اس چیز کے اوپر ڈسکشن نہیں تھی کہ یہ جو جج جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے یہ میرٹ کے اوپر نہیں ہے, ان کی کمپیٹنٹ نہیں ہے, یا کوئی ایسی بات کہ ان کی جورسپروڈنس کے اوپر وہ کمانڈ نہیں ہے, ان کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر وہ کمانڈ نہیں ہے, یا یہ قانون کو نہیں سمجھتی, یا دیگر کوئی بات. مطلب ساری جو ڈسکشن ہے وہ کیا ڈسکشن ہے جی کہ کیا فیوریٹزم, جونیئر ہے یہ سینئر ہے, یہ بات. کیا جب دوسرے جن جج صاحب کو پہلے آپ کنسیڈر کر رہے تھے تو تب کیا یہ ڈسکشن ہوئی؟ اگر ہوئی تو وہ تھرو ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس سے تو واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پریجڈس نظر آتی ہے. نہیں, اور میں آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ جو لوگ ہیں, جو بھی جج آنریبل ججز ہیں جنہوں نے ووٹ کیا تھا ان آنریبل جج کے فیور میں, انہوں نے کچھ تو دیکھا ہے نا, ان میں قابلیت دیکھی ہے, تبھی وہ ان کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو ان کی اپوائنٹمنٹ کا بھی جو پروپوزل ہے, نامینیشن ہے, وہ کوئی اپنے سے ہی نہیں ہو گئی ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بار کو زیادہ علم ہے کہ کس کا جج کا کیلیبر ہے اور کس کا نہیں ہے, اور چیف جسٹس پاکستان نے کوئی چیز تو دیکھی ہے نا, ان کو میرٹ ان کا انڈرسٹینڈ کیا ہے. بار کی پوزیشنز بھی بڑی اس میں بدلی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی جونیئر سینئر والی ڈائیکاٹمی لے آتے ہیں, جو کہ اگین لائک آئی سیڈ ایگزسٹ نہیں کرتی, کیونکہ کوئی سینئر کا کوئی رائٹ نہیں ہے ایز آف رائٹ. پرابلم کی بات یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سینیورٹی لاؤ کیونکہ ہمیں سرٹنٹی چاہیے, تو دیٹ از اے پرابلمیٹک سولوشن ان اٹ سیلف. کیونکہ ایک طرف ان کا ایشو ہے ریپرزنٹیشن کا کہ جی سندھ سے ریپرزنٹیشن نہیں ہے یا فلانی جگہ سے نہیں ہے. تو دیکھیں سینیورٹی تو اس کا حل نہیں ہے نا, بیکاز کل کو اگلے 10 جج پنجاب سے سینئر موسٹ ہوں, تو مطلب ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو انشور سینیورٹی؟ پلس آپ الٹا ایک رائٹ جو ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا وہ کریٹ کر دیں گے. تو ونس یو کریٹ اے رائٹ, پھر آپ واپس کیسے لیں گے؟ تو جتنا بھی ہم اور طرح کا ریفارم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہولسٹک پارٹیسپیٹری ریفارم ہو جو ریپرزنٹیشن کو انشور کرے ہر لحاظ سے, وہ تو پھر کانورسیشن ساری وہیں ڈیفیٹ ہو جائے گی. تو دیٹ از آلسو پرابلمیٹک. پھر کبھی وہ کہتے ہیں نہیں جی اب جج صاحب جانے والے ہیں, چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے تو پھر نیا جو آئے وہ کرے. کبھی وہ جے سی پی کے ممبرس کو کنٹروورشل بناتے ہیں. تو آئی فیل کہ اتنے ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں, یہ انسیکیورٹی بھی شو کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جب ایک آرگیومنٹ فیل ہوتی ہے تو وہ دوسری لے آتے ہیں, بیکاز بیسکلی ان کے پاس کچھ ہے نہیں سوائے اس طرح سے مینیفیسٹ کرنے کے کہ وہ یا تو وہ پھر اسٹرائکس اور کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے وتھ فورس. دس اسٹریٹجی از فلاڈ اینڈ سولوشنز پرپوزڈ آر فلاڈ. جوائنٹ میٹنگ تھی بار ایسوسیشنز کی اور بار کونسلز کی اسلام آباد, بڑا اس کے بعد ایک پریس کانفرنس انہوں نے کی, جو وائس چیئر پرسن تھے پاکستان بار کونسل کے. انہوں نے جب سوال جواب شروع ہوئے تو ایک سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں حسنات ملک صاحب, انہوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہی کا گروپ تھا جو پاور میں تھا ماضی میں, اور جب ایک جونیئر جج جو ہیں جب ان کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیا گیا تو آپ ہی نے اس کو ویلکم کیا. آپ لوگوں نے بڑے بڑے اس کے اوپر اپنے بیانات جاری کیے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہم مستقبل میں بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے اپوائنٹمنٹس ہوں. تو اب آپ کا یہ رویہ کیوں بدلا, یا یہ
کیا بات ہوئی. تو جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور جو ایگزیکٹو کے جو چیئر بیٹھے تھے, جو ایڈریس کر رہے تھے پریس کانفرنس کو, ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو اس سوال کا جواب وہ وائنڈ اپ کر دی گئی. بالکل, اس سوال کا جواب ہے بھی نہیں, کیونکہ بات صرف وہی ہے جو آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک طرح کا یہ پریجوڈس جو شو کر رہا ہے وہ ہمیں بہت نظر آ رہا ہے. کیونکہ بے شک جب سمرز میں یہ ایشو ہوا تھا ود ریفرنس ٹو سندھ, تب بھی شور مچا تھا, بٹ اس طرح کا ایک کوآرڈینیٹیڈ ریزسٹنس ہمیں تب نہیں ملی تھی. اور اس وقت بھی پھر جب ان کے ساتھ ہی آنریبل جسٹس عائشہ ملک کا نام تب کنسیڈر ہو رہا تھا سمرز میں, تو ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ ایک حکمت عملی تیار ہوئی کہ آل اوور پاکستان سے, اور ایک آل میل لائرز کانفرنس بھی منعقد کی گئی جس میں اگین خواتین کی کوئی شمولیت نہیں تھی. کوئی ہم سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھئی تم لوگ کا کیا, ہم بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, لیکن دا ہول اسٹریٹجی دیٹ واز ڈیولپ وہ بھی کافی جسے کہتے ہیں نا وہ تھی ایگریسو اسٹریٹجی تھی, جو اس کی آئین میں کوئی اگین وہ آپ کو نہیں ملتی لیجیٹمیسی, کوئی کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہے, کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے. ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, بار ایسوسیشن ہے تو بار کا اوپن اجلاس بلا لیجیے, اس میں ڈسکس کر لیجیے. اس پہ اوپن اجلاس کوئی نہیں بلائے گا, اس کے اوپر ایک طرح سے سمپوزیم کریں گے جس میں آپ کے نام نہاد لیڈران جو ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنی شعلہ بیانی کریں گے اور وہ گھروں کو چلے جائیں گے, اور جیسے نیدا نے کہا آل میل ریپرزنٹیٹیوز. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو یہاں پہ رہا ہے. سو اس ساری ڈسکشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے, سینیورٹی کوئی پرنسپل نہیں ہے. میں سوری ایک بات ایڈ کر لوں, ہم بات تو اس طرح سے کریں آل میں, اس کی مطلب ہم جینڈر اینگل بھی ڈسکس بیچ میں ہم نے کیا ہے, لیکن میں یہ کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ جی میں اس لیے نہیں اس چیز کے ان کی اسٹریٹجی کے خلاف کیونکہ دیر از اے فیمیل جج ایٹ دی اینڈ آف دا لائن. دس از اے پرنسپلڈ پوزیشن. اگر اتنا شور واللہ جو بچایا ہوا ہے وہ اگر اس کے اینڈ پہ کوئی میل جج بھی ہوتا تو میرا سٹانس یہی ہوتا کہ آن پرنسپل اینڈ ایز پر دی ایگزسٹنگ لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو جے سی پی یا سی جے کر رہے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ریفارم بالکل ہونا چاہیے, وہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہوگا, اور سینیورٹی سے اختلاف مجھے تب بھی اتنا ہی ہوتا جتنا اب ہے. سو اٹس ناٹ اباؤٹ the female judge for me, it's more about the principles, the law and constitution, existing law and constitution, and what the actual reform, the genuine reform that we need should be. So this is what I wanted to clarify. Basically تو اس میں کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے اس آرگیومنٹ, یا تو آپ لائیں کوئی ایسی آرگیومنٹ لائیں جس کی کوئی لیگل ہو گراؤنڈنگ, کوئی اسٹینڈنگ ہو تو ٹھیک ہے, مطلب وہ بالکل ایکسیپٹ کر سنیں گے. بالکل. سو اس پروگرام میں, اس سیشن میں, اس ڈسکشن میں اس کو ہم نے کینڈیڈلی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی طرح کا اس لیے فریم کیا تاکہ یہ کچھ جو اعتراضات ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں کہ اس میں بات کیا ہے, اور ایکچوئل جو سچویشن ہے, ایکچوئل جو پوزیشن ہے, جو قانون ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے اس وقت وہ کیا کہتا ہے, وہ پوزیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب اگر اس کے بعد بھی آپ کے کچھ سوال ہیں وہ آپ کومنٹس میں ہمارے سامنے رکھیے, ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو موجودہ قانون ہے, جو فریم ورک ہے, اس کے مطابق آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. اللہ نگہبان.